جیسا کہ ابھی آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ شعبہ اردو، شعبہ فزیکل ایجوکیشن، شعبہ فارسی تینوں ساتھ ہی چلتے ہیں. تو سر کی تقریب کے لیے ہر کسی کا دل کر رہا ہے کہ وہ اظہار خیال پیش کرے. تو ان میں ایک پروفیسر ڈاکٹر محمد نعیم گھمن صاحب بھی ہیں. اچھا، کمپیئرنگ ان کے آگے کوئی کر نہیں سکتا، لیکن میں نے آج ہمت کر ہی لی ہے. ایک شعر بس کہہ کے تو میں انہیں دعوت دوں گی. وہ اردو کا ساگر ہے، یہی پہچان ہے اس کی. وہ اردو کا ساگر ہے، یہی پہچان ہے اس کی. جدھر سے بھی گزرتا ہے سلیقہ چھوڑ جاتا ہے. جناب آئیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ ہے کہ خضر صاحب نے بڑی تگڑی سیاست ہمارے ساتھ کی ہے. فیملی کو لا کے سامنے بٹھا دیا ہے تاکہ کوئی بری بات ہم نہ کر سکیں. یعنی کہ یہ اچھا کیا ہے، کیونکہ کچھ ہم نے چٹکیاں بھی انہیں کاٹنی تھی اور چھیڑ چھاڑ بھی کرنی تھی. انہوں نے سیدھا سادہ کام کیا ہے کہ بھابھی کو، بیٹیوں کو، بیٹے کو سامنے بٹھا دیا ہے کہ بھائی اگر کوئی شرارت سوجے بھی تو ادھر دیکھ لینا. شاباش خضر صاحب. اچھا، تو یعنی کہ یہ پھر ہم یہ سیشن میرا خیال ہے ادھار رکھیں گے. اور انصر صاحب، بابر صاحب، سب کو یہ شرارتیں سوج رہی ہیں، ہمیں پتہ ہے. لیکن اب یقین بڑھیاں ناصر صاحب کہیں تو آپ یقین کریں، آپ نے ہمارا ناطقہ بند کر دیا، یہ زیادتی کی ہے. اچھا، میں سب سے پہلے تو انصر اظہر صاحب کے لیے سر کے آپ تشریف لائے، اور آج کل ذرا ڈانٹ ڈپٹ بھی ہمیں ہو جاتی ہے، تو ناصر صاحب ہمارے جذبات کی عکاسی سنیے ذرا. جیسا کہتا ہے ویسا کرنا پڑتا ہے، جیسا کہتا ہے ویسا کرنا پڑتا ہے. اتنا پیارا ہے کہ ڈرنا پڑتا ہے، اتنا پیارا ہے کہ ڈرنا پڑتا ہے. اچھا، تو اس تقریب کے لیے بھی میری ڈانٹ ڈپٹ جو ہوئی اس کے حسب حال یہی شعر تھا. جیسا کہتا ہے ویسا کرنا پڑتا ہے، اتنا پیارا ہے کہ ڈرنا پڑتا ہے. اور یہ وقاص اکبر کے لیے یہ شعر جو کہتا ہے کہ ناصر صاحب کی تقریب میں نے بڑی شاندار کرنی ہے، اس کے لیے کہ پلٹ کر آ ہی گئے ہو تو اتنا دھیان رہے. تمہارا دوست ہوں لیکن پرانے والا نہیں. تمہارا دوست ہوں لیکن پرانے والا نہیں. تمہارا دوست ہوں لیکن پرانے والا نہیں. اور میں ابراہیم صاحب کی کاوشوں کی نظر کہ سر آپ نے جتنا بہترین ہمارے ساتھ تعاون کیا، اور یقین کیجئے کہ جتنی آپ نے اس تقریب کو رونق بخشی اور جس طریقے سے آپ نے سرپرستی کی، تو سر آپ کے لیے شعر، ہم نے سوکھی ہوئی شاخوں پہ لہو چھڑکا تھا. ہم نے سوکھی ہوئی شاخوں پہ لہو چھڑکا تھا. پھول اب بھی نہ کھلتے تو قیامت کرتے. پھول اب بھی نہ کھلتے تو قیامت کرتے. اور ایک حسین لڑکا جو ہمیشہ لڑکا ہی رہے گا، مجھے ہمیشہ جیلسی ہوتی ہے، اور مظفر بلوچ صاحب اور بابر آسی نے مجھے خاکہ لکھنے سے منع بھی کر رکھا ہے، لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ اب میں لکھ ڈالوں. اس حسین لڑکے کے لیے، میری مراد ڈاکٹر بابر نسیم آسی کے لیے ایک شعر کہ کہتا ہے کہ الجھے ہوئے ہیں کب سے اسی ایک سوال میں. الجھے ہوئے ہیں کب سے اسی ایک سوال میں. آتے ہیں ہم بھی کیا کبھی تیرے خیال میں. آتے ہیں ہم بھی کیا کبھی تیرے خیال میں. اور وہ جو حضرت ملا پورا دامن پکڑے بیٹھے ہیں سر انصر صاحب، فہیم صاحب، ان کی نظر شعر جن سے ہم نے بڑا دامن بچایا اور ان کو بھی ملائیت سے نکالا. اور انصر صاحب نے جتنی ڈانٹ ڈپٹ ہم نے مل کے کی. ورگ لا کر لے گیا زاہد مجھے مسجد تلک. ورگ لا کر لے گیا زاہد مجھے مسجد تلک. میں وہاں تھا پر میرا دل کوچہ جانا میں تھا. میں وہاں تھا پر میرا دل کوچہ جانا میں تھا. اچھا، اور میں سر سلیم صاحب اور خضر صاحب آپ کے لیے شعر، وہ شخص ہمیشہ سخی رہے جس کے اس شہر میں ہونے سے. وہ شخص ہمیشہ سخی رہے جس کے اس شہر میں ہونے سے. شاداب رہے ماہو سال میرے، سرسبز میرے اوقات رہے. سر خضر صاحب، آپ کی مہربانیوں کی وجہ سے ہمارا سلسلہ چلتا ہے. اور آج کی تقریب میں جس بندے نے تعاون کیا، خاص طور پہ میں جعفر صاحب، میمونہ سمیرہ کا، خاص طور پہ وقاص کا، عثمان کا، سلیم کا، سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میری ریکویسٹ پر اور ہماری ریکویسٹ پر عمران صاحب، ہمارا اردو ڈپارٹمنٹ، بلوچ صاحب، جاوید صاحب، سب نے مہربانی فرمائی. اور عثمانی صاحب ہیں، مدثر ہے، شبیر ہے، جتنے لوگوں نے مہربانی فرمائی. سر یہ آپ کا فنکشن تھا، اور میں نے 2 پیرے لکھے ہیں خضر صاحب کے لیے، لیکن ایک پیرا میں پڑھ نہیں سکوں گا، اس کی وجہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں. وہ اس کی کاپی واٹس ایپ گروپ میں شیئر ہوگی، کیونکہ وہ پڑھ دیا تو خضر صاحب آج گھر نہیں جا سکیں گے بھابھی. تو اس لیے آپ کے سامنے جو حضرت خضر ہیں نا، ان کی کئی جہتیں ہمارے سامنے ہیں. وہ آج میں پڑھوں گا نہیں، میں قصیدہ ہی لکھوں گا. اس کو آپ خاکے کا کوئی ٹکڑا نہ سمجھیے، قصیدہ کوئی سمجھیے. بہرحال خضر ایک ایسا شخص ہے جس کے لیے قصیدہ کہنا بھی بنتا ہے.
اور اب میں اپنی مضمون کا تھوڑا سا ٹکڑا پڑھتا ہوں. سر حضرت خضر حیات، حضرت خضر حیات. کون تولے گا ہیروں میں اب تمہارے آنسو، کون تولے گا ہیروں میں اب تمہارے آنسو، وہ جو ایک درد کا تاجر تھا دکان چھوڑ گیا، وہ جو ایک درد کا تاجر تھا دکان چھوڑ گیا. صبح سویرے ہمارے کالج میں نوری مکھڑا لیے ایک فرشتہ نما جوان وارد ہوتا ہے، ہاتھ میں تسبیح، خوش پوشی فطرت ثانیہ، چہرے پر شادابی، نین شرابی، لبوں پہ مسکراہٹ مثالی، چال میں متانت و وقار، متوازن شخصیت اور زبان و دہن درود پاک سے معطر. اس ہستی کو ہم محبت سے حضرت خضر حیات کہتے ہیں. یقین مانیے یہ عرشی مخلوق ہے جو فرش پر جلوہ گر ہے. یقین مانیے یہ عرشی مخلوق ہے جو فرش پر جلوہ گر ہے. اس کے افکار اعلیٰ ہیں اور باطن اجلا ہے. صاف گوئی اور وضاحداری کا مرقع ہے. گجر خاں کا راجہ، گجر خاں کا راجہ، کچھ خبر نہیں کب ہمارے دلوں کا راجہ بن گیا. گجر خاں کا راجہ کچھ خبر نہیں کب ہمارے دلوں کا راجہ بن گیا. کچھ سال پہلے ناصر کھوکر جیسے یار بے ریا کی جگہ تشریف لانے والے خضر ہماری زندگی کا جز بنتے چلے گئے. اس کی طبیعت میں غضب کا ٹھہراؤ ہے، رویہ مثالی ہے، غصہ تو قریب سے نہیں گزرا. شدید غصے میں بھی صرف اتنا کہتے ہیں یار ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں. جو ان سے ملا ان کا عاشق بنا، جو ان کے قریب ہوا کندن بنا. مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے، تم پر نہیں مرتے، مرتے ہیں ان چار پر. تم پر نہیں مرتے، مرتے ہیں ان چار پر، ناز پر، انداز پر، رخسار پر، گفتار پر. سنیے ذرا ایک پیراگراف اور. خضر حیات سے ملنے کے بعد، سر ناصر صاحب اب سنجیدہ کام ہے، روٹی کا کام نہیں ہے. خضر صاحب سے ملنے کے بعد مجھے یقین ہو چلا کہ سپورٹس کی دنیا میں باوقار لوگ باقی ہیں. سپورٹس کی دنیا میں باوقار لوگ. یہ جملہ بین السطور سمجھنے والے سمجھ گئے. انصر صاحب اسی لیے مسکرائے ہیں. خضر صاحب سے ملنے کے بعد مجھے یقین ہو چلا یار یہ مجھے کہہ رہی وقت کو ملحوظ خاطر رکھیں، لیکن میں نے اپنا پیرا پورا کرنا ہے. اچھا معذرت ہے، سمیرہ کو میں نے کہا تھا کہ چٹ پکڑاتے جائیں، لیکن انہوں نے مینو پڑھا دی. اچھا سپورٹس کی دنیا میں باوقار لوگ باقی ہیں جن کا کردار ان کی گواہی دیتا ہے. اس تعریف کو کھوکر صاحب اور وقاص دل پر مت لیں. دنیا کے کئی ممالک میں پاکستان کی نمائندگی کرنے والے خضر حیات یوں لگتا ہے کہ رجے ہوئے شخص کی طرح ہیں. رجے ہوئے شخص کی طرح، جو میں پنجابی چاہتے بندہ رجیا. خضر حیات رجا ہوا ہے، رجے ہوئے شخص کی طرح ہیں جس کو نمود و نمائش کی چندہ پرواہ نہیں. تکبر و نخوت قریب نہیں پھٹکتے. نمکین حسن و اوصاف کے مالک. اس دوست کی ستائش کیسے کروں، ایک شعر ہی شاید میرے احساسات کا مظہر ہو. آؤ خدا کی خوبصورت تخلیق دیکھتے ہیں، آؤ خدا کی خوبصورت تخلیق دیکھتے ہیں. تم چاند کو دیکھو ہم تمہیں دیکھتے ہیں، تم چاند کو دیکھو ہم تمہیں دیکھتے ہیں. خضر حیات کی کچھ خامیاں بھی میرے مشاہدے میں ہیں، مگر ان کو پتا تھا کہ یہ بول دے گا. انہوں نے اپنی فیملی کو سپورٹ کے لیے بلا لیا، اس لیے یہ میرے قلم کی کاٹ سے بال بال بچ گئے. مجھے حیرت بھی ہے اور خوشی بھی کہ سنو وقاص اکبر کی نظر یہ جملے. مجھے حیرت بھی ہے اور خوشی بھی کہ خضر حیات کا شاگرد رشید وقاص اکبر جیسا ہیرا ہے. یہ تو خضر صاحب ہی بتا سکتے ہیں کہ ان کے لیے مقام فخر ہے یا راوی خاموش ہے. یہ تو خضر صاحب ہی بتا سکتے ہیں کہ ان کے لیے مقام فخر ہے یا راوی خاموش ہے. دوستوں کی محفل کی جان خضر صاحب ہیں. تحائف دینے میں ان جیسا دریا دل نہیں دیکھا. کوئی دوست رخصت ہوا یا ریٹائرڈ انفرادی تحفہ دینا فرض سمجھتے ہیں. یہ تقریب ان کی محبت کا ثمر ہے. انہوں نے جو فصل کاش کی تھی اس کا پھل آج کھا رہے ہیں، اس کا پھل آج کھا. دوستوں کی دلجوئی ان کا محبوب مشغلہ ہے. محبت ان کا دستور ہے، پیار ان کا اثاثہ ہے، الفت ان کی میراث ہے، آسانیاں تقسیم کرنا ان کی زندگی کا مقصد ہے، طلباء کی تربیت ان کا تفاخر ہے. میں نے بہت کم استاد دیکھے جو طالب علموں کی تربیت پر توجہ دیتے ہیں، خضر حیات ان میں سے ایک ہے. ہائے افسوس، ہندسوں کے پیر نے کتنا جوان شخص ریٹائرڈ کر دیا، ہندسوں کے پیر نے کتنا جوان شخص ریٹائرڈ کر دیا. یہ بات میری سمجھ سے بالا تر ہے. صبح سویرے میں سپورٹ ڈپارٹمنٹ جاتا تھا، اپنے لباس پر داد پاتا تھا
کبھی کبھار 500 کا نوٹ بھی مل جاتا تھا. آپ یہ مت کہیے کہ مجھے 500 کی یاد ستاتی رہے گی, اور مجھے پتہ ہے کہ آپ نے یہی کہنا ہے, لیکن صبر کیجئے گا. اب یہ ساری باتیں ماضی بن رہی ہیں. خوشبو کی مانند خضر صاحب کا آثار ہمارے ساتھ رہے گا. سعید راہی کے چاند اشعار پر اپنی بات کا اختتام کرتا ہوں, ختم کر رہا ہوں, پریشان نہ ہوں. خنجر سے کرو بات نہ تلوار سے پوچھو. خضر صاحب سنیے گا ذرا. خنجر سے کرو بات نہ تلوار سے پوچھو, میں قتل ہوا کیسے میرے یار سے پوچھو. میں قتل ہوا کیسے میرے یار سے پوچھو. فرض اپنا مسیحا نے ادا کر دیا, لیکن کس طرح کٹی رات یہ بیمار سے پوچھو. فرض یہ جا رہا ہے نا, تو کس طرح کٹے گی رات بیمار سے پوچھو. کچھ بھول ہوئی ہے تو سزا بھی کوئی ہوگی, سب کچھ میں بتا دوں گا ذرا پیار سے پوچھو. سب کچھ میں بتا دوں گا ذرا پیار سے پوچھو. آنکھوں نے تو چپ رہ کے بھی روداد سنا دی. آنکھوں نے تو چپ رہ کے بھی روداد سنا دی. کیوں کھل نہ سکے یہ لب اظہار سے پوچھو. لب اظہار سے پوچھو. رونق ہے میرے گھر میں تصور ہی سے جس کے, شعر سنیے گا حاصل کلام. رونق ہے میرے گھر میں تصور ہی سے جس کے, وہ کون تھا راہی در و دیوار سے پوچھو. خضر حیات مثل خضر ہمارے ساتھ رہیں گے. سر بہت شکریہ, آپ کی ریٹائرمنٹ کی بہت مبارکباد. تھینک یو. سر آپ کا بہت شکریہ.